شریعت میں گھر کے جتنے افراد ہیں ہر ایک کی ملکیت کو الگ مانا ہے، ہر ایک کی ملکیت کو شریعت نے الگ مانا ہے. باپ اس کی ملکیت گھر میں، اس کی ملکیت میں گھر میں کیا کیا سامان ہے وہ الگ ہے. ماں اس کی ملکیت میں گھر کا کیا کیا سامان ہے وہ الگ ہے. لڑکا ہے تو لڑکے کی ملکیت میں گھر کا کیا کیا سامان ہے الگ واضح ہونا چاہیے. لڑکی ہے تو اس کی ملکیت میں کیا کیا سامان ہے الگ اور واضح ہونا چاہیے. بہو ہے تو اس کی ملکیت میں کیا کیا سامان ہے، ہر ایک کی ملکیت جداگانہ ہونی چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے. ہمارے یہاں گوبرے ماجھانے میں کیا ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی، مشترکہ فیملی نظام. اس میں کیا ہوتا ہے، باپ کما کر لاتا ہے وہ بھی گھر میں، دو بیٹے نوکری کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی گھر میں، کوئی بہو جو ہے کوئی ہنر جانتی ہے اور ہنر سے کماتی ہے وہ بھی گھر میں. یہ مال کس کا، ہمارا. یہ مال کس کا، ہمارا. ارے ہمارا، یہ ہمارا ہے کیا؟ کیسے حکم لگاؤ گے زکوٰۃ کا، کیسے حکم لگاؤ گے قربانی کا، کیسے حکم لگاؤ گے صدقہ فطر کا؟ ہر ایک کی ملکیت الگ واضح کرو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے. اوپر بالا خانے پہ حضرت حجرہ تھا، وہاں تشریف فرما تھا. نیچے سے کھانا آیا کچن میں سے، حضرت کے کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکات ان سے فرمایا کہ مولوی تقی یہ برتن لے جاؤ. یہ برتن حضرت مولانا تقی صاحب نے فرمایا کہ بھی لے جاتا. تھوڑی دیر میں نہیں آئے تو حضرت نے پھر آواز دی، ارے مولوی تقی یہ برتن لے جاؤ. کہ بجا نبی آ رہا، مشغول تھے، وہ بھی مشغول آدمی تھے. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت مفتی شفیع صاحب نے پکارا کہ ارے بیٹا کب سے کہہ رہا ہوں برتن لے جاؤ جلدی. تو آئے دوڑے بھاگے، کہنے لگے ابا جان میں مشغول تھا، اتنی کیا جلدی تھی، میں نہیں جانے والا تھا. فرمایا بیٹے تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں، میں نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ رکھا ہے، میں نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ رکھا ہے کہ اس کمرے میں جتنا سامان ہے وہ میری ملکیت میں، لہذا میرے مرنے کے بعد اسی سامان میں وراثت تقسیم ہوگی. کچن میں جو کچھ سامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے. اب یہاں کچن سے برتن آئے ہیں اور میرے کمرے میں ہے اور خدا نخواستہ اس وقت میرا انتقال ہو گیا تو وصیت نامہ جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ برتن میری میراث میں تقسیم ہو جائیں گے، میری وراثت میں تقسیم ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ملکیت تمہاری والدہ کی. بتائیے معاملہ کتنا اہم ہے، ہماری اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ تو اس سے بھی عجیب و غریب. ایک مرتبہ محلے کی ایک عورت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئی اور ایک کٹورا ہدیے میں لے کر آئی. کٹورا ہدیے تو حضرت کے گھر والوں کو دیا، یہ کٹورا ہدیے میں لائی. تو گھر والوں نے حضرت کو بتایا کہ محلے کی فلاں عورت یہ کٹورا ہمارے لیے ہدیے میں لائی ہے. تو حضرت نے گھر والوں سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کٹورا کس کا، یہ کٹورا کس کا. تو گھر والوں نے پوچھا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کٹورا کس کا. تو اس عورت نے کہا کیا جواب دوں. تو اس نے کہا گھر میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اس لیے دیا ہے گھر میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. تو گھر والوں نے حضرت کو بتایا تو ایسا کہہ رہی ہے. حضرت نے فرمایا استعمال تو گھر میں ہی ہوگا، استعمال تو گھر میں ہی ہوگا، لیکن اس کٹورے کا مالک کون، اس کٹورے کا مالک کون. اس لیے پوچھو کہ مجھ کو ہدیہ دیا ہے یا تم کو ہدیہ دیا ہے، گھر والوں کو یا مجھ کو. تو اب گھر والوں نے جا کر پوچھا اور سے حضرت ایسا فرما رہے. تو سوچ میں پڑ گئی کیا جواب دوں. تو اس نے کہا کہ یہ کٹورا میں نے تم دونوں کو ہدیے میں دیا، تم دونوں کو ہدیے میں دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اب بات صاف ہوئی، اب بات صاف ہوئی. آدھے کٹورے کا میں مالک ہوں، آدھے کٹورے کی تم مالک ہو. میرے مرنے کے بعد آدھا کٹورا میری میراث میں تقسیم ہوگا، تمہارے انتقال کے بعد آدھا کٹورا تمہاری ملکیت میں میراث میں تقسیم.